جو ڈائیورشنری پالیٹکس ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا جو فوکس ہے اس کو چینج کر دیا جائے، گول پوسٹ چینج کیا جاتا ہے. تو گول پوسٹ انہوں نے جو چینج کیا ڈائیورشنری پالیٹکس کے تحت، وہ انہوں نے ہیٹ پالیٹکس اور ڈیویسو پالیٹکس. ڈیویسو پالیٹکس کے تحت ہندو کو مسلمان کے خلاف کھڑا کر دیا، مسلمان کو ہندو کے خلاف کھڑا کر دیا، مسجد اور مندر کا معاملہ شروع کر دیا. مسجد توڑنی ہے کیونکہ یہ پہلے توڑی، مندر توڑا گیا تھا. ایسے ایشوز کو جو لوگوں میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ ان کا مذہب جو ہے وہ ان کی ملازمت سے زیادہ ضروری ہے، ان کی انفلیشن سے زیادہ ضروری ہے، ان کے جو پرومسز، پولیٹیکل پرومسز کیے گئے تھے اس سے زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو ماحول کریٹ کیا گیا، یہ کیا گیا انڈر ڈیویسو پالیٹکس. ساتھ میں ہیٹ پالیٹکس. ہیٹ پالیٹکس کے تحت آپ نے دیکھا کہ پیچھے کتنے دھرم گروؤں نے کیسے کیسے الفاظ، نازیبا الفاظ استعمال کیے مسلمانوں کے خلاف، کرسچنز کے خلاف، سکھس کے خلاف. کیسے کیسے ان کی بیٹیوں کے بارے میں نازیبا استعمال شروع کیے. پھر کشمیر فائل لائی گئی، اس میں بھی کتنے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے. تو یہ ہیٹ پالیٹکس کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے بارے میں. سر دو سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی کشمیر فائلز کا ذکر کیا. کشمیر فائلز، دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو کشمیر فائل کے بارے میں کہوں گا، جو آگ انہوں نے لگانی تھی وہ آگ وہ لگا چکے ہیں. البتہ اس کا ایک نیگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی سامنے آئی، وہ یہ کہ پنڈت کمیونٹی خود سے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دکھ، درد، پین کو بیچا جا رہا ہے پیسے کمانے کے واسطے. تو وہ کہتے ہیں نا، وہ یہ کوئی بھی نیگیٹیوٹی اگر ہو تو اس میں کبھی نہ کبھی پازیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے. آج کشمیر فائلز کو لے کے جو کشمیری پنڈت ہیں، جن کا یہاں سے جو ایکسوڈس ہوا تھا، جو ایک انفارچونیٹ ایک ایونٹ تھا پورے جموں کشمیر کے لیے، بالخصوص کشمیری مسلمان کے لیے، اس کی دکانیں کھولی گئی تھی. اس پین کو، اس دکھ کو، اس کو بیچنے کی دکانیں کھولی گئی تھی. آج ان دکانوں کو بھی جواب مل گیا جب عام کشمیری پنڈت نے کہا کہ یہ ایگزیجریشن ہے، یہ ایک منی منٹنگ مشین ہے. بلکہ وہ اس حد تک گئے کہ بی جے پی نے جو ہمارا استعمال کیا وہ صرف ووٹ کے واسطے استعمال کیا، ہمیں دیا کچھ نہیں. اگر آپ دیکھیں گے، اگر کشمیری پنڈت کو ان کا دکھ، درد، ہم اس میں سب شریک ہیں، لیکن اگر ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے واسطے، ان کو پھر سے نئے سرے سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنے کے واسطے اگر کسی نے کیا تو وہ یو پی اے سرکار نے کیا. چاہے وہ آپ ان کیمپس کو لے کے دیکھیں، ان کے واسطے ان کیمپس میں جو کنسٹرکشنز ہوئی، جو سب کچھ ہے، ہر کوئی امپلائمنٹ کے حساب سے دیکھیں. ابھی جس چیز کو وہ اتنا یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ بھی یو پی اے سرکار نے ہی کیا تھا. 10 سال سے تو وہ راہل بٹ یہاں پہ کام کر رہا تھا اسی پیکیج کے تحت. 10 سال میں تو اس کو کسی نے کچھ نہیں کیا. 10 سال کے بعد ہی یہ سب ہوا. جب بی جے پی سامنے آتی ہے وہ لوگوں کے دکھوں کے اوپر سیاست کرتی ہے. رہا سوال کانگریس کا، کانگریس پہلے دن سے اس چیز کو جہاں جہاں ملک میں جہاں کہیں بھی ایسی چیز ہو اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے، ایک کوہیسیو پالیٹکس کو آگے چلاتے ہوئے، ایک انکلوسیو پالیٹکس کو، ایک پلورلسٹک پالیٹکس کو. کیونکہ کانگریس نے جتنے بھی اگر ابھی تک ملک میں جو ڈیویسو پالیٹکس کے حساب سے بی جے پی اگر جیتی ہے، لیکن کانگریس نے اپنا جو ان کا فلاسفیکل گراؤنڈ تھا، دیٹ از سیکولرزم، اس کو چھوڑا نہیں. یہ سیاست میں اتار آتے ہیں، چڑھاؤ آتے ہیں، جو آج ہے وہ کل نہیں ہے، جو کل ہے وہ آج نہیں ہے. لیکن آئیڈیالوجیکلی اگر کوئی اپنے زمین پہ کھڑا ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے، اور جس کی وجہ سے شاید کانگریس پارٹی کو نقصان بھی اٹھانا پڑے، لیکن اپنی آئیڈیالوجی کو انہوں نے نہیں چھوڑا. رہا سوال اس کو پروٹیسٹ کرنے کا، رہا سوال اس کو کورٹس میں کرنے کا،
कंटेस्ट करने का, तो शायद उसकी जानकारी आप लोगों को उतनी नहीं होगी कि हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस का जो लीगल सेल है वो उस चीज़ को कंटेस्ट करते हैं। लेकिन आज के जो पिलर्स हैं, डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, उसको इतना वीकन कर दिया गया है। उसमें जुडिशरी भी एक पिलर आता है, उसमें आप लोग भी एक पिलर आते हैं। आप लोगों में से जाने कितने लोग जो हैं वो ऐसे नेशनल चैनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं। आप तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो मालिकान हैं उनके इंटरेस्ट को किस तरीके से, उनका गला कैसे दबा के रखा हुआ है, ये हम जानते हैं। आपके दिल में, आपके मालिकान के दिल में भी ये शायद ख्वाहिश, ये बात आती होगी कि सही नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी शाहरग उनके हाथ में बंद है। तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के जितने भी पिलर्स हैं, उन पिलर्स को अगर वीकन किया है तो 2014 से आज तक किया गया है, जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ मुल्क जो है आज, अगर उसको एनालाइज किया जाए कि आज मुल्क कहाँ पे खड़ा है, तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया टुडे हैज़ बिकम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑटोक्रेटिक स्टेट। लेकिन तारीख गवाह है कि ऑटोक्रेसी हो या ऑटोक्रेटिक लोग हों, तारीख गवाह है कि वक्त के साथ साथ जुल्म जब बढ़ता जाता है तो वो ऑटोक्रेसी भी ख़त्म होती है, वो ऑटोक्रेटिक लोग भी नेस्त नाबूद हो जाते हैं। थैंक यू।